ہم بھول ہی گئے تھے باتوں باتوں میں کہ بریک بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں لینا پڑتا ہے. سو ویلکم بیک اگین. نریش, بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور مجھے آپ کو روکنا پڑا, سو پلیز گو اہیڈ. میرا ان سے سوال تھا, انہوں نے کہا کہ بیٹر سلیکشن نہیں ہوتا, کہ جیسے عمران خان یا پی ٹی آئی جو بالکل کرپٹ نہیں ہے, بے شک بالکل نہیں ہوں گے, پر سوال یہ کہ ایسے علاقے جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہیں, وہاں پر وہی پرانے امیدوار ہیں جو پہلے سلیکٹ ہوتے تھے پھر واپس ہی نہیں آتے تھے, اب وہاں پر کیا کریں گے؟ میم ویری ریلیونٹ کویشچن. پی ٹی آئی نے اپنی تمام ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں اپنے امیدوار کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ہم نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اب چوائس عوام کے اوپر ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے, تو وی ہیو ناٹ لیفٹ اینی سیٹس یو نو. سو کوئی خاص علاقے کی بات PS 69 جہاں پر میرا ووٹ رجسٹرڈ ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کوئی امیدوار نہیں. فار پروونشنل اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے لیے تو ہوں گے بے شک, اس کا مجھے ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے, پر پروونشنل اسمبلی کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے. وہاں پر 10 امیدوار ہیں, اس میں بہت ساری پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی نہیں, پر پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہے وہاں پر. میم دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے یہ عمر کوٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ہی از اے کنٹینڈر فرام دیر, تو وہ خود کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ پروونشل پہ بھی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا, جو آپ اگر مزید معلومات کرائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وی ہیو ناٹ لیفٹ اینڈ وی ہیو ناٹ مسڈ اینی کانسٹیٹوئنسی. آپ کی آؤٹ ریچ کیا ہے؟ ہم یوتھ کے بارے میں بات کریں, ہم رجسٹرڈ ووٹرز کے بارے میں بات کریں, بٹ ناؤ having Naresh here is sort of opened my eyes کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, راول پنڈی وغیرہ کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اربن جو پاپولیشن ہے بیسکلی, وہاں تک تو آپ پہنچ گئے ہیں. ایوری بڈی نوز ہو پی ٹی آئی از, ایوری ون نوز عمران خان, اینڈ the major constituencies are also standing up in the elections. What about the rural areas? Are you there? Have you made your presence felt there? We are very much there and we have done a lot of work. Like last جو میگا فلڈ آیا تھا, اس کی 2010 میں جو میگا فلڈ آیا تھا, اس میں بھی really worked very hard, اور ہم پہنچے ان ڈسٹنٹ ایریاز میں جہاں پہ حکومت کچھ نہیں کر پائی. ہم نے وہاں پہ پریکٹیکلی جا کے کام کیا. ہم نے ادھر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں تھا, ہم نے ان کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی. ہمارے آئی کے ایف فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے بہت لوگوں کی جو ہے وہاں پہ جا کے مسائل حل کیے ہیں, اور یہ ثابت کیا ہے کہ وی آر ناٹ جسٹ دا لائک یو نو اربن ایریا. یس, اور ہم صرف اربن ایریا کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی, آپ کے پی کے میں چلے جائیں, وہاں پہ تو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ٹی وی اور میڈیا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھی لوگ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. آپ رورل ایریاز انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی لوگ. میم آپ کی بات کاٹ رہی, بٹ کیا سر اویئرنیس ہے, لوگ پی ٹی آئی کو اس لیے پسند کریں کیونکہ باقی ساری پارٹیوں کو موقع دے دیا گیا ہے اور وہ اپنا اپنا کام کر کے یا نہ کر کے یا whatever دکھا چکے ہیں. So is that why people are more open towards the idea of PTI? Blind جو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں نا, ایک blind faith, ایک blind trust ہے. کسی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ وہ سب کو تو دیکھ لیا ایسے حلقوں میں بھی گئے یا ایسے حلقوں جات میں بھی جا کر کے وہ باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ کہ پہلے کوئی پارٹیز نہیں آئی, یہ پارٹیز نے آ کے ایک فل فلیجڈ جسے جلسہ کہتے ہیں, جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے کھلی کچہری میں خطاب کیا ہو, یہ بھی ایک فیکٹر بہرحال ہے. بٹ دا ادر تھنگ از, انسان کی فطرت میں نیچر میں ہوتا ہے چینج ہونا. آپ مانیں یا نہ مانیں, یو آر چینجنگ, یو دا نیشن آر چینجنگ, وی آر آل چینجنگ. اسٹل آئی ایم اے اسٹوڈنٹ نا, آج یا کل میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی انرول ہو جاؤں گا, وٹ آئی ایم, دین آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. تو میں ایک کنٹینیوس ایک اسٹوڈنٹ, تو ایک لرننگ پروسیس کو کہتے ہیں. اف یو آر لرننگ یو آر اے اسٹوڈنٹ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, بالکل ایک سوال کے بعد میں اسٹوڈنٹس پہ آتی ہوں. نا صاحب, آئی ڈونٹ مین ٹو میک این اٹیک, بٹ آپ نے کہا کہ آپ یہ رورل ایریاز میں جا کے unlike other parties آپ نے بڑا کام کیا, and you actually personally did it. You just didn't talk about it or take pictures of it, but you did it. How did آپ نے لوگوں کے مسئلے سالو کیے, لیکن آپ نے اپنے مسئلے کیسے سالو کیے؟ بیکاز رورل ایریاز میں مائنڈ سیٹ سے لڑنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. مطلب ایز اے ڈاکٹر when I go to the rural areas, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا ذہن تبدیل کرنا ناممکن کے برابر ہے, حالانکہ ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. تو آپ نے ان کے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا, آپ نے ان کو کنونس کیسے کیا, اور feudalism سے کیسے آپ نے کنٹیسٹ کیا, لڑائی کی؟ It is a very good question, but I must tell you really, I mean we do not have a magic wand کہ ہم ایک ہی دن میں آ کے سب کچھ بالکل اکٹھے صحیح کر سکتے ہیں. جو ہمارے سسٹم کے فلاز ہیں, جو خرابیاں ہیں, وہ تو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو ویمن کی اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں, ویمن کو جس طریقے سے پیچھے رکھا گیا. آپ رورل ایریاز کی جب بات کرتی ہیں تو وہاں پہ تو ویمن ڈو ناٹ ایون ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. آئی مین وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی سے کاسٹ نہیں کر سکتے, وہ ہاسپٹل اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے.
تو یہ ساری جو ڈپرائیوڈ سچویشن ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے ایسی اسٹریٹجیز اور ایسی پالیسیز فارمولیٹ کی ہیں with the hope and with the faith in our own self کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جا کے جو میسج ادھر کنوے کیا ہے تو ہمیں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے لوگوں کا, کیونکہ وی وانٹ اے یونیفارم سسٹم. ہم جب یونیفارم سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ ون سسٹم فار دا رچ اینڈ دا پور, اکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہر ایک کو اپیل اور اٹریکٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں بڑے لیول تک اویئرنیس گئی ہے, ہم نے جو جس کیپیسٹی میں کام کیا ہے تو آئی تھنک کافی حد تک اویئرنیس گئی ہے. بٹ اگین آئی مسٹ سے کہ روم واز آلسو ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ اچانک سے ایک جو ہے بالکل اکٹھے سے پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ عوام کے اندر جو بڑی تعداد میں فکر نہیں ہوتی کہ اتنی میجر پارٹ پی ٹی آئی از ناٹ اے فیملی پارٹی. اس کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باپ ہے تو اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اور انہیں کو ہی بینیفٹس اور پرکس دیے جائیں. ہماری پارٹی میں یہ ضرور ہے کہ بہت بڑے بڑے فیوڈلسٹ ہیں جن کے ینگ جنریشن جو ان کی یوتھ ہے, ان کے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی. تو پی ٹی آئی ایز این اے پارٹی از ناٹ اے فیملی پارٹی. تو اس پارٹی میں آ کے لوگ خود ہی چینج ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس چینج یہی ہے کہ بڑے بڑے فیوڈلس کے بیٹوں نے ہمیں جوائن کیا اور وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹیریئر آف سندھ سے. تو پی ٹی آئی میں آ کے yes this is how we are changing the mindset of the people and how people are like looking forward. Yes, we'll involve our Finally. youth on the show. So let's start with your questions. alright, کون پہلا سوال پوچھے گا؟ alright, go ahead. میرا سوال آپ سے ہے کہ پچھلی بار بھی الیکشن ہوئے تھے 5 سال پہلے, ہم نے ان کو ووٹ دیا اور ہم بھوکت رہے. ابھی کیا چینج آ رہا ہے؟ اس سال ہم لوگ ووٹ دیں گے, آپ بولے 35% یوتھ ہے, 65% وہی پرانے لوگ ہیں, تو کیا اس بار ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں جو ڈفرینٹ ہے وہ لیڈرشپ ہے. ایکچولی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن اوپر سے کرتی ہے. آپ کے پاس اگر اچھی لیڈرشپ ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اچھی تربیت دی, آپ یقیناً ایک اچھی اولاد بن کے سامنے ان کے آئیں گے. اور ہر پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک اچھا نظام لے کر آئیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ اوپر کا جو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے یہ اوپر سے ہوتا ہے. ہماری لیڈرشپ اتنی اچھی ہے جس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے, فیتھ ہے کہ وہ ایک ایماندار لیڈرشپ ہے. تو نیچرلی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ بیکاز باقی آپ کے پاس دیکھیں جس طرح آپ نے کہا مینڈیٹ تو عوام دیتی ہے, پہلے بھی جو آئے ہوئے ہیں ان کو عوام نے ووٹ دیا ہوگا تبھی وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. تو اب اس دفعہ عوام نے ان کو آزما لیا اینڈ دے آر ناٹ ہیپی ود دا سسٹم. تو نیچرلی اس تبدیلی کے لیے آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا ایک نئی لیڈرشپ کے اوپر, اور نئی لیڈرشپ بھی وہ لیڈرشپ جو کہ پہلے اس کی کریڈیبلٹی ہو. تو میں سمجھتی ہوں اگر ایک کریڈیبل لیڈرشپ کو آپ موقع دیں گے تو وہ یقیناً آپ کو مایوس کبھی نہیں کرے گا. Okay, so basically we have nothing left to lose, so we can try something new. میرا سوال میم سے ہے, وہ یہ ہے کہ بیسیکلی سب پارٹیز والے ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں, فیسلٹیز دے رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کر رہا. جیسے اربن میں ایجوکیشن ہے, یا پیپل کے پاس اتنی ہے سمجھ کہ وہ کس کو ووٹ دیں, لیکن ہمارے پاس رورل ایریاز میں وہاں الٹریسی ہے, وہاں لوگ جن کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں عرصہ برس سے وہ انہیں کو ووٹ دیں گے. تو یہ یوتھ کی بات کریں تو بیسیکلی اس میں ایجوکیشن کہیں بھی انہوں نے پرووائڈ نہیں, مطلب کچھ اس طرح سرکل نہیں بنا ایجوکیشن کے لیے کہ بیسیکلی دیا جائے. Basically what she's trying to say is کہ آپ کے منشور میں education is one of the points or it's not there. نیچرلی, بلکہ ہماری سب سے پرائیورٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے جو فوکس کیا ہے اپنی ایجوکیشن کے اوپر ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن کے اوپر بجٹ ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے, صحت کے اوپر بجٹ بڑھائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے حکومت نے اگنور کی ہیں اور یہ ہماری پرائیورٹی کے اوپر ہیں. اور ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وی اسپیک آف یونیفارم ایجوکیشن. جو آپ کہہ رہی ہیں جو مسئلہ ہے وہ واقعی میں یہ ہے کہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے بچے ہیں ان میں اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے, اور ادھر سے ڈسکرمنیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, ادھر سے مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی تبدیلی آ جاتی ہے. تو وی وانٹ کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جس میں یونیفارم ایجوکیشن ہو تاکہ محرومیاں ختم ہو جائیں. We'll take a short break. We'll be right back. Stay tuned to Kalakas.